بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کون ہیں اور ان کی نسل کہاں سے چلی اور انہوں نے تاریخ میں کون کون سے انبیاء اکرام علیہم السلام پر ظلم و ستم کیے۔ یہ قوم کون کون سے انبیاء اکرام علیہم السلام کو مانتی ہے اور کن انبیاء اکرام علیہم السلام کا انکار کرتی ہے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدے رکھتے ہیں اور ان کے جھوٹے عقیدے اور وشواس کیا ہے۔ یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتے۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہودی وہ بد نصیب قوم ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہ وہ کافر اور ظالم قوم ہے جنہوں نے سب سے زیادہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو تکلیف دی اور معاذ اللہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو قتل کر دیا۔ یہ قوم شروع ہی سے فسادی قوم ہے اور بد نصیبی ان کا مقدر ہے۔ پیارے دوستو، یہودی وہ قوم ہے جو تاریخ کی سب سے بگڑی ہوئی اور نافرمان قوم تھی۔ ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا اس قوم کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم نے جو چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہی دیا۔ یہ وہ قوم تھی کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی۔ اس قوم کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل کی طرف سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا گیا۔ یہ وہ بدبخت قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں بدلاؤ کیا کرتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کو بیچا کرتی تھی اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتی تھی۔ یہ لوگ اپنے کتاب سے اپنے مطلب کی باتیں لے لیتے تھے اور باقی فرمان کو چھوڑ دیتے تھے، یا دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو گے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں یہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ پیارے دوستو، یہودی قوم دنیا کی سب سے جھوٹی اور فسادی قوم ہے۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار لعنت فرمائی ہے۔ یہودی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہستی میں آئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 12 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تھا، اور انہی 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی کی وجہ سے بنی اسرائیل والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت پر کامیاب کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو اکال پڑنے کی وجہ سے ان کے بھائی بھی مصر میں آ گئے
اور وہیں پر ٹھہر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب فرعون کا دور حکومت آیا تو فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور کئی سالوں تک یہ لوگ فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے اور یہ تمام قبیلے فرعون کی غلامی کرتے تھے اور بت پرستی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم 300 سال تک فرعون کی غلامی کرتی رہی اور کچھ لوگ شرک کے اندر ڈوبے رہے۔ اس نافرمان قوم اور فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون سے چھٹکارا دلایا اور سمندر میں سے راستہ بنا کر اس قوم کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈوب گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو یہ قوم ان کے پیچھے شرک کے اندر پھنس گئی اور ایک بچھڑے کی پوجا کرنے لگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو شرک سے منع کیا اور گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ قوم بہانے بنانے لگی اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک معلوم کر لے آئے۔ یہ صرف اسی لیے تھا تاکہ یہ قوم گائے کو ذبح کرنے سے بچ سکے اور اسی طرح اس کی پوجا کر سکے۔ فرعون کے مرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سچے دل سے ایمان نہ لائی۔ یہ قوم کھلے عام کہا کرتی تھی کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے منو سلوا اتارا اور ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، یعنی کہ 12 چھوٹی ندیوں کو بہایا تاکہ یہ قوم پانی کے لیے آپس میں نہ جھگڑے۔ لیکن یہ ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اسی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے آنے والا کھانا جس کو منو سلوا کہا جاتا ہے وہ بند ہو گیا اور زمین سے پیداوار اگنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے بادشاہ کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو اس قوم نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ تم اور تمہارا رب خود جا کر لڑو، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا، لیکن یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی اور یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلاتی رہی اور ان پر ظلم و ستم کرتی رہی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ان پر ظلم و ستم کیا اور معاذ اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل بھی کر دیا۔ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا اور انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت رکھا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ پیغمبروں کو مانتی ہے اور کچھ کا انکار کرتی ہے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے قوم سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو مانتے ہیں اور بنی اسماعیل علیہ السلام کے پیغمبروں کو یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی تمام ناپاک سازشیں پہلے ہی انبیاء کرام علیہم السلام کو بتا دیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کو چنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے کے ایمان کے مطابق آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہی ہونا چاہیے تھا، لہٰذا
اسی وجہ سے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی اسماعیل علیہ السلام میں سے ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی لاڈلی قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں کہے گا، اور نہ ہی جہنم کی آگ ان کو جلا پائے گی۔ ان لوگوں کے عقیدے اور ایمان کے حساب سے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعام تیار کر رکھا ہے، لہٰذا ان کے مطابق دنیا میں جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ان سے آخرت کے وقت اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے یہودیوں کے کچھ عقیدے، اور یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کو ہم نے بتا دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور اگر